السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسیب عباسی اسلام آباد سے. امید ہے تمام احباب ایمان کی اعلیٰ حالت کے ساتھ خیر وعافیت سے ہوں گے. میں آج جو آپ کے سامنے ویڈیو بنانے جا رہا ہوں یہ ہے ٹائم تھیوری سے ریلیٹڈ، اور بریفلی آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ انشاءاللہ اس ٹائم تھیوری ہوتا کیا ہے، وہ پوری بات اب بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. اس کو فالو کر کے تو آپ کس طرح سے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں، پیسہ کما سکتے ہیں، نقصان سے بچ سکتے ہیں. لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے وہی درخواست، نہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، نہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ بیل آئیکن پریس کریں. ایک درخواست ضرور کروں گا، سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں اور ایک بار جو ہے استغفار کر لیں. اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بولنے میں اور آپ کو سمجھنے میں آسانی فرما دیں گے. ٹائم تھیوری، واٹ از دا ٹائم تھیوری؟ دیکھیے ٹائم تھیوری میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں. کچھ بھائی کہتے ہیں کہ جی یہ کون سی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے ٹائم تھیوری؟ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ ایلیٹ ویبز جس نے کتاب لکھی ہے، یا وی ایس سے جس نے کتاب لکھی ہے، یا جس نے یہ میتھڈ بتایا ہے، تو وہ کون سی بک ہے؟ وہ اس بندے کی اپنی کریٹ کی گئی ہے کسی ایکسپیرینس کے تحت. تو اس لیے کسی چیز کو یہ کہہ دینا کہ جی یہ کون سی کتاب میں لکھی ہے، تو یہ میری کتاب میں لکھی ہے. میں آپ کو سیدھا سا بتا دوں. اور اس ٹائم تھیوری میں سب سے جو اہم کردار ہے جس کو پریکٹیکلی وہ بندہ بار بار بتاتا ہے، ہی از دا مین حافظ نصیر احمد صاحب لاہور سے. میں کوشش کروں گا آگے چل کر آپ کو ان کی پکچر بھی شیئر کروں. تو مطلب ہم لوگ ٹائم اگٹھا کس طرح سے کام کرنا ہے، تو ہم لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. ہمارے جن فالوورز نے اس ٹائم تھیوری کو فالو کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کو فائدہ ہوا ہے. اور اگر فائدہ نہیں ہوا تو ایٹ لیسٹ نقصان نہیں ہوا، فائدہ ضرور ہوا. تو میں آپ کو لے چلوں گا اگلی ڈیٹیل کے اوپر کہ مارننگ میں کس طرح کام کیا جاتا ہے. دیکھیں 3 سیشن ہوتے ہیں فورکس کی دنیا کے. اب گولڈ کا جو بزنس آپ کرتے ہیں تو وہ فورکس کی فیلڈ میں آتا ہے. تو گولڈ کا کرتے ہیں، کرنسی کا کرتے ہیں، جو بھی آپ کرتے ہیں. تو اب اس میں 3 سیشن ہوتے ہیں. پہلا سیشن، دوسرا سیشن اور تیسرا سیشن. پہلا سیشن جو کہلاتا ہے وقت کا، جو کہلاتا ہے وہ ہوتا ہے ایشیا کا. اس کے اندر جو ملک آتے ہیں وہ میں بتا دوں آپ کو. اس کے اندر ملک آتے ہیں آپ کے صبح 3 بجے سے سمجھ لیں مارکیٹ سٹارٹ اوپن ہونا شروع ہو جاتی ہے. آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، اس کے بعد جاپان ہے، چائنا ہے. میں مین کنٹریز کا بتا رہا ہوں. ہمارا انڈیا، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد مڈل ایسٹ کی ہماری مارکیٹ پوری اس کے اندر ہوتی ہے. اور یہ چلا جاتا ہے تقریباً دن کے 11-12 بجے تک. تو دن کے 10 سے لے کے 10:30 11 بجے آپ کا جو مارننگ سیشن ہے نا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ، یہ کلوز ہونا شروع ہوتے ہیں. پھر اسی طرح مارکیٹ کے اندر اپ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. پھر دوسرا جو سیشن ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ یورپین سیشن، جس میں یورو چلتا ہے اور ڈیفرنٹ کنٹریز ہیں اس کے اندر. آپ کو پتا ہے اور جرمنی ہے، یو کے ہے، بہت سارے، فرانس ہے، بہت سارے کنٹریز ہیں. وہ کہلاتا ہے آپ کا یورپین سیشن. وہ دن کو تقریباً اپراکسیمیٹلی 12 بجے، سردیوں میں گھنٹے کا ٹائم چینج ہوتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اور وہ شروع ہو جاتا ہے. پھر شام کے گرمیوں میں تقریباً آپ سمجھ لیجئے 5:30 بجے یو ایس کا سیشن اوپن ہوتا ہے. یہ تیسرا سیشن کہلاتا ہے. تو سردیوں میں 6:30 ہوتا ہے، 5:30 اس طرح سے اپراکسیمیٹ ٹائم ہوتا ہے. تو رات کے تقریباً 8-9 بجے کے قریب یورپین سیشن کی کلوزنگ ہوتی ہے. تو مارکیٹ اس کے اندر بھی وولٹائل رہتی ہے. اور پھر شام کو پھر جب مارکیٹ کلوز ہوتی ہے رات کے 2 بجے یو ایس کا سیشن کلوز ہوتا ہے. تو اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے جی، کہ واٹ از دا ٹائم تھیوری اور ہم اس کو کیوں فالو کرتے ہیں اس وقت کے اندر، اور کس ٹائم پہ ہمیں مارکیٹ سے دور رہنا چاہیے، اور کون کون سے ڈیٹا ہیں مارکیٹ کے اندر، جو ڈیٹا آتے ہیں جو گولڈ کو اپ ڈاؤن وولٹائل کرتے ہیں، بے ہنگم اوپر نیچے کرتے ہیں، اس کی تفصیل بتاتے ہیں آپ کو. جی تو ٹائم سیشن تھیوری کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات یہاں پہ دیکھیے. ٹائم تھیوری تمام تھیوریز کی ماں ہے. یہ بنیادی چیز ہے. ٹائم تھیوری کی روشنی میں ہی باقی تھیوریز پہ عمل کرنا فائدہ مند رہتا ہے. ٹائم تھیوری کی خلاف ورزی بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے. یہ پاکستانی ٹائم کے مطابق، اب آپ اپنے ٹائم کو ایڈجسٹ کر لیں. انڈیا میں آدھے گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں 1 گھنٹے کا ہوگا، یو اے ای اور سعودی عرب میں اسی طرح سے پیچھے ہوگا آدھا گھنٹہ اور گھنٹہ، ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیے گولڈ پاکستانی ٹائم کے مطابق صرف گولڈ میں ٹریڈ کرنے کے لیے ہمیشہ اس ٹائم تھیوری پہ عمل کریں، تاکہ ٹائم تھیوری ہمیشہ فائدہ دیتی ہے، آپ کو فائدہ دے. نمبر 1 یہ سن لے ذرا. دوپہر 10 بجے
کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ ایک آپ کو اپروکسیمیٹ آئیڈیا بتا رہے ہیں. دوپہر 10 بجے آپ اپنا جو بھی سسٹم ہے لیپ ٹاپ ہے اس کو آن کریں, مارکیٹ واچ کرنے کے بعد 11:15 بجے تک انٹری لیں. البتہ مارکیٹ کے ہائی اینڈ لو کو دیکھتے ہوئے بائی یا سیل کا پینڈنگ آرڈر ٹرینڈ کے مطابق $15 کی فلکچویشن پہ لگا لیں. یہ بات سمجھ رہے ہیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ میں آپ کو دیکھیں تحریر بھی بھیج سکتا تھا, لیکن یہ تحریر پڑھ کے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, لکھ کے بھی دے رہا ہوں کہ آپ کو تاکہ سمجھ آئے. یہاں پہ کیا مطلب ہے, انہوں نے یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 11:45 تک کے انٹری لیں, ٹھیک ہے جی, دن کو. اور یہ 11:45 اس وقت ہیں جب گرمیوں کا موسم ہے, مطلب وقت جو ہے مارکیٹ آج کل تقریباً آپ یوں سمجھ لیجئے 12 بجے یورپین مارکیٹ اوپن ہو جاتی ہے. سردیوں میں 1 بجے جو ہوتی ہے, تو سردیوں میں پھر آپ یہ ٹائم 12:45 کر لیں گے. تو یہ ذرا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھنا ہے, یہ نہ پھر بعد میں نقصان ہو تو آپ کہیں جی آپ نے 11:45 کہا تھا. یہ ایز پر سیشن جو ہوتے ہیں اس کے مطابق بات ہو رہی تھی. نقطہ جو ہے وہ کیا دیکھنا ہے آپ نے, پینڈنگ بائی یا سیل پینڈنگ آرڈر آپ نے ٹرینڈ کے مطابق لگا لینے, $15 کی فلکچویشن پہ لگا لینے. لندن سیشن شروع ہونے کے بعد پینڈنگ آرڈر ہٹا دیا جائے. اب آپ یہاں پہ اس نقطے کو سمجھیں. نقطہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب صبح 3 بجے سے مارکیٹ اوپن ہوئی, $15 اوپر چلی گئی مارکیٹ یا $15 نیچے چلی گئی مارکیٹ, ٹھیک ہے کہ نہیں, وہاں پہ اگر نیچے گئی تو آپ نے کیا کرنا ہے, بائی آرڈر $15 پہ لگا لیں. مثال کے طور پر گولڈ کو لے لیتے ہیں, گولڈ مان لیتے ہیں کہ 1900 پہ ہے, ٹھیک ہے جی, $15 نیچے یعنی 1885 پہ چلا گیا تو بائی آرڈر لگا دیں وہاں پہ. اور اگر $15 اوپر 1915 پہ چلا گیا تو وہاں پہ آپ سیل پینڈنگ آرڈر پہلے سے ڈال کے رکھ دیں گے آپ, ٹھیک ہے جی. یہ بات 1 نمبر نقطہ آپ کو پینڈنگ آرڈر کا سمجھ آ گئی ہے, $15 والی بات. دوسری بات یہ ہے کہ 12 تا 1:30 بجے یعنی دن کے 12 میں پھر وہی بتا دوں آپ کو کہ یہ گرمیوں کے سیشن کی بات ہو رہی ہے. جب سردیاں آئیں گی تو 1 سے 2:30 ہو جائے گا. دوپہر 12 تا 1:30 تک ریسٹ, اور پھر مارکیٹ کے ٹرینڈ کے مطابق مضبوط سپورٹ اینڈ ریسسٹنس سے اسکالپنگ ٹریڈ کی جائے. شام 5:15 بجے تک, 5 بجے کر لیں, نو پرابلم, احتیاطاً 15 منٹ پہلے بند کر دیں 5 بجے تک. تو یہ پھر وہی بات ہے, گرمیوں والی بات ہے, ٹھیک ہے. سردی میں یہ 6 بجے کا ٹائم ہوتا ہے. 2 نمبر پوائنٹ کو پھر سن لیں, اس میں ریسٹ کا بتایا گیا ہے کہ آپ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائیں. ریسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائیں, جا کے نماز ظہر ادا کر لیں, قرآن پڑھ لیں, تلاوت کر لیں, کوئی دن کے اپنے جو باقی کام ہے اس 1 گھنٹے میں کام کر لیں. آپ دیکھیں سائیکالوجی بڑی ضروری ہوتی ہے اپنے آپ کو ریفریش رکھنے کے لیے. اس مارکیٹ کے اندر تھک کے کام نہیں کرنے, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, تیسرا پوائنٹ کیا, یہ میں آپ کو فی الحال اوور آل بات بتا رہا ہوں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ شام 5:15 یعنی وہی 5:15 سمجھ لیں یا 5 سمجھ لیں, تو یعنی یو ایس سیشن کے اوپن ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے, نہیں تو لاسٹ 15 منٹ پہلے سے رات تقریباً 8:30 بھی ہم نے لکھا ہے یہاں پہ, لیکن اس کو آپ 8 تک بھی کر سکتے ہیں. وقفہ یعنی اس دوران, پوچھیں کیوں, اس دوران ڈیٹے ہوتے ہیں بڑے امپورٹنٹ قسم کے پورے ہفتے کے, اور مارکیٹ کافی وولٹائل رہتی ہے. مطلب وولٹائل کا یہ ہے کہ بے ہنگم اوپر نیچے بھاگتی ہے, ٹھیک ہے جی. اور پھر اس لیے ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جایا کریں, اور پھر حالات کے مطابق اسکالپنگ ٹریڈ کریں. اسکالپنگ ٹریڈ کون سی ہوتی ہے, جس طرح کہتے ہیں نا جی $2 نکالیے, $5 نکالیے. جو بڑے اکاؤنٹ والے ہیں وہ $2 کے بجائے $200 نکال سکتے ہیں. مطلب اگر 0.01 کی لاٹ لگا رہے ہیں ایز پر آپ کی جو ایکویٹی ہے, آپ فزیکل میں ہیں یا آن لائن میں ہیں, یاد رکھیے ایکویٹی کیا ہوتی ہے, یعنی آپ کے جیب میں جو پیسہ ہے اس کی بات ہوتی ہے. تو آپ فزیکل میں ہوں جہاں پہ بھی ہوں, آپ نے خریداری اتنی کرنی ہے یا سیل اتنی کرنی ہے اپنے پیسے کے مطابق. تو اسکالپنگ ٹریڈ کر لیں, چھوٹی چھوٹی ٹریڈ کر لیں, ٹھیک ہے. اب چوتھا پوائنٹ دیکھیے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ رات 11:30 سے 12 بجے تک ٹریڈنگ کلوز کر کے آرام کیا جائے. بلکہ میں تو کہتا ہوں رات کے آپ, یہ تو ایک ہم نے لکھا ہے, لیکن یہ تقریباً 10 کے بعد جو ہے نا جی, رات کو 10 بجے کے بعد مارکیٹ کے اندر والیوم نہیں رہتا. تو بہتر ہے کہ آپ رات کو 9-10 بجے آرام کر لیں. لیکن آخری درجے کی یہ بات ہم نے لکھی ہے یہاں پہ, 11 سے 11:30 بجے تک ٹریڈنگ کلوز کر کے آرام کیا جائے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور یہ نوٹ لکھا ہوا ہے جناب, یہ دیکھ لیں, یہ نوٹ ہے صرف 1 ماہ, یہ دیکھ لیں صرف 1 ماہ اس ٹائم فریم پر عمل کر کے دیکھیں. یہ اس نقطے کو غور سے سنیں. کیا لکھا ہے جی, یہ تحریر کس نے لکھی ہے, نیچے پڑھ لیں, حافظ نصیر خالد صاحب لاہور. ان کا فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے 03334739 631.
میرا نمبر بھی آپ کے پاس ہے، میں اسکرین پہ بھی ہوتا ہے. اور یہ انہوں نے کیا لکھا ہے، چونکہ حافظ صاحب اور ہم باہمی مشاورت سے کام کرتے ہیں تو سب سے زیادہ محنت وہ کرتے ہیں اس فیلڈ کے اندر. تو کیا لکھا ہوا ہے، صرف 1 ماہ اس ٹائم پر عمل کر کے دیکھ لیں، ڈیمو اکاؤنٹ پہ عمل کریں. توجہ سے بات سن لیں، کہاں کریں؟ ڈیمو اکاؤنٹ پہ عمل کر کے جا کے دیکھ لیں کہ کیا فائدہ زیادہ ہوا یا نقصان. تو یاد رکھیے 70 سے 80% دنیا میں کوئی اسٹریٹجی ایسی نہیں ہے جو 100% کام کرتی ہو فوریکس کی دنیا میں. تو میں وثوق سے کہتا ہوں 80% آپ کو بینیفٹ ہوگا، نہیں تو 70% کہیں نہیں گیا. اچھا، یہاں تک تو جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ بنائی تھی لرنرز کے لیے، سٹارٹنگ والوں کے لیے جو بالکل بیسک ہیں ان لوگوں کے لیے بنائی تھی. یہاں پہ تھوڑا سا سینئر لوگ چونکہ کچھ مذاق کرتے ہیں نا جی کہ یہ کیا اور وہ کیا ہے، تو ان کے لیے یہ بات آپ کو بتا دوں. یہ دیکھیے، یہ میں نے MT4 کا یہ چارٹ جو میں فزیکلی کرتا ہوں، اس کے اوپر میں آپ کو بریفلی ویڈیو بعد میں بنا دوں گا. یہ بہت پہلے کا میرے پاس یہ سیو ہے، میں دکھا دوں آپ کو. یہ اس وقت مارکیٹ 1500-1400 کے دور میں تھی. یہ 3-4 سال پرانی چیز ہے. دیکھیے ذرا، میں نے اس کو آپ کو یہاں پہ بتانا ایک چیز چاہوں گا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ، یہ بلیک لائن دیکھ رہے ہیں، یہ کھڑی کالی لائن، یہ دن کا سرکل ہے. ٹھیک ہے جی، اگلے دن کا، پچھلے دن کا، یعنی یہ پوری مارکیٹ اس بلیک سے گزر کے تو اس بلیک تک آئی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں اس بلیک تک، یہ بلیک لائن یہ والی، اور پیچھے یہ بلیک لائن یہ والی. اب اس میں دیکھیے آپ کس ٹائم تھیوری کہتے ہیں نا، ٹائم تھیوری کیا ہے، یہ فزیکلی میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ 6:30 بجے مارکیٹ یہ پیچھے سے نیچے گر رہی ہے، یعنی اس وقت موو دے گی. یہ نہیں ہے کہ نیچے ہی دے گی، نہیں، موو اس ٹائم آپ کو ملے گا. اور یہ دیکھیے آگے، دیکھیے یہ 6:30 بجے اس دن دیکھیے 6:30 AM اور مارکیٹ موو دے رہی ہے. یہ بڑی کینڈل بنائی، پھر آگے سے نیچے گر رہی. آگے 6:30 کا ایک اور دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیے یہ 6:30، یہ کلرنگ ہوئی ہے نا جی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ 6:30 سے آدھا گھنٹہ پہلے اس مارکیٹ نے یہاں سے موو دیا، پہلے ڈاؤن آئی، پھر یہاں سے اس نے ریلی بنائی. یہ دیکھیے یہاں سے اٹھی، یہ بڑا موو، اور یہ اس طرف آ رہی ہے مارکیٹ. یہ 6:30 صبح 6:30 بجے کا جو ایشین سیشن ہے اس کے بیچ یہ آپ کو میں مثال دے رہا ہوں جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا ٹائم تھیوری. اب یہ دیکھیے یہ 10 بجے کا ٹائم ہے، 10:30. یہ تھوڑا سردیوں کا موسم کا تھا، آپ گرمیوں میں 9:30 لے لیں، اس کو 5:30 لے لیں پیچھے کو. ٹائم کا تھوڑا سا وہ دیکھ لیں آپ MT4 کھول کے. یہ دیکھیں آپ، یہ ریلی بنی، یہاں سے کلر یلو کیا ہوا ہے، یہاں سے مارکیٹ اٹھی، یہ بلیو ساری دیکھ لیں، بلش ہوئی مارکیٹ. آگے دیکھتے ہیں 10:30 والا. یہ دیکھیے یہ 10:30 میں مارکیٹ یہاں سے نیچے گری. میں نے کہا اس ٹائم پہ یہ ٹائم تھیوری جو ہے اس ٹائم پہ موومنٹ دیتی ہے مارکیٹ آپ کو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آگے بھی دیکھ لیتے ہیں کوئی. یہ دیکھیے 10:30 یہ مارکیٹ یہاں سے موو ہوئی ہے تیسرے دن. مطلب اس ٹائم پہ اپ ہو یا ڈاؤن ہو، دیٹ از سم تھنگ ایلس، بٹ یہ ٹائم تھیوری ہے، اس میں مارکیٹ موو دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھتے ہیں 6 PM کو، شام کے US کے سیشن کو. یہ لیں، یہ 6:30 بجے مارکیٹ نے اوپر کی موومنٹ دی. ٹھیک ہے جی. یہ 6 بجے مارکیٹ نے اوپر کی موومنٹ دی. یہ دیکھیے ڈاؤن آئی پہلے، پھر اوپر کے موومنٹ کے ٹائم ہوتے ہیں یہ. ٹھیک ہے جی. 6:30 PM US کے سیشن ہے. یہ 6:30 PM دیکھیے یہ یلو کلر کیا ہوا، کتنی مارکیٹ نے موو دی دیکھیے. اب یہ کیسے جج کرنا ہے آپ نے کہ اپ جائے گی ڈاؤن جائے گی، دیٹ از سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے جی. اب آپ یہاں دیکھیے، پھر یہ 6:30 AM مارکیٹ نے موو دیا، یہ 10:30 AM مارکیٹ نے موو دیا. تو یہ پاور ہے آپ کی ٹائم تھیوری کی. اس پہ میں یہ جو چیز ہے یہ ابھی اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ایکسپیرینس چاہیے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم بیسک فارمولا وہ جو پیچھے آپ کو بتا دیا اس پہ کام کرتا ہے آدمی، اور پھر آگے یہ اس کو سیکھتا ہے بندہ، اس پہ سٹارٹ لیتا ہے، چلتے چلتے پھر اس پہ آتے ہیں. اور پورا دن آپ کو لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس ٹائم پہ جب مارکیٹ، اگر آپ کو پاس صبح کا ٹائم کام کرنا ہے، اب توجہ سے آخری بات سننے، بس ویڈیو بہت لمبی ہوگی. اگر آپ کو صبح مارننگ فجر کے بعد کام کرنا ہے تو 6:30 AM یا 5:30 AM وہ ٹائم 1 گھنٹے کا اوپر نیچے ہوگا، مارکیٹ کے اندر موومنٹ ہوگی، آپ جا سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ نے دن کے ٹائم کرنا ہے ارلی مارننگ کے بعد جو ہے سیکنڈ سیشن میں، تو 10:30 AM 9:30 بھی ہو سکتا ہے، یہ ٹائم چینج بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد شام کو کرنا ہے تو 6 PM. ٹھیک ہے جی. یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ فزیکلی میں نے آپ کو یہ یہاں پہ دیکھ کے بتا دیا اس ٹائم تھیوری والے اس چیپٹر کے ساتھ ساتھ.
امید ہے بات آپ سب حضرات کو سمجھ آ گئی ہوگی. ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، مجھے پتا تھا، کیونکہ ہم جب ویبینار کرتے ہیں نا جی، تو ویبینار کے اندر بھی تفصیل سے بات بتاتے ہیں. پھر ساتھی بعد میں مانگتے ہیں، وہ گھنٹے گھنٹے 2 گھنٹے کے ویبینار ہوتے ہیں کہ جی ہمیں لنک بھیجیں اور اس کو ہم دوبارہ چیک کریں گے. ٹھیک ہے جی، امید ہے بات آپ حضرات کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہو، کوئی کوشچن ہو، تو واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے، اس پہ آپ مجھے سوال جواب کر سکتے ہیں. اور آخری گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی اپڈیٹ ہوتی ہے ڈیلی کی، آپ میرے اس نمبر کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں اپنے نام اور شہر کے ساتھ. تو انشاءاللہ آپ کو براڈ کاسٹ لسٹ کے اندر ڈال لیں گے. تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کو جو بھی میسیج ہوگا انشاءاللہ ان باکس مل جائے گا. بہت بہت شکریہ. دعاؤں کی درخواست ہے، میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام احباب کو دنیا آخرت میں کامیاب کریں، نقصان سے بچائے. ہاں ایک بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو جب بھی میں بناؤں تو ملتی رہے، تو آپ کو پتا ہے چینل سبسکرائب کرنا میری ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، تو آپ پھر بے شک اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی میں آئندہ نیکسٹ ویڈیو بناؤں تو آپ کو ملتی جائے. بہت بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حسیب عباسی، اسلام آباد.